بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 9th کلاس کے سبجیکٹ انگلش کا پہلا یونٹ پڑھنے جا رہے ہیں، دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کا نجات دہندہ۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فائنل پیپر میں اس میں سے 3 پیسج آئیں گے ٹرانسلیشن کے لیے، جن میں سے آپ نے 2 کرنے ہوں گے 4 مارکس کے لیے، یعنی 33% کی آپ کے پاس چوائس ہے۔ 3 میں سے آپ نے 2 پیسج کرنے ہیں 4 مارکس کے لیے، ٹوٹل 8 نمبر کی ٹرانسلیشن آئے گی اردو کرنے کے لیے۔ تو پہلا یونٹ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ پہلا پیراگراف دیکھیے، عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm and beauty, with its tagless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun۔ تو میں ورڈ ٹو ورڈ یعنی لفظی ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا اور با محاورہ بھی۔ آپ جب پیپر میں لکھیں گے تو با محاورہ ترجمہ لکھیں گے۔ عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm and beauty۔ عرب جو ہے وہ غیر معمولی حسن اور دلکشی کی سرزمین ہے۔ with its tagless deserts، اپنے بن راستہ صحراؤں کے ساتھ، of sand dunes، جو کہ ریت کے ٹیلوں والے ہیں، in the dazzling rays of the tropical sun، استوائی خطے کے انتہائی تند اور تیز شعاؤں کے اندر، استوائی خطے کی سورج کی تند اور تیز شعاؤں کے اندر۔ تو عرب ایک حسن اور دلکشی والی سرزمین ہے، اور استوائی خطے کے تیز اور تند شعاؤں، سورج کی شعاؤں کے نیچے ریت کے ٹیلوں کے ساتھ بن راستہ صحراؤں والی سرزمین ہے۔ اسٹاری اسکائی، اس کا تاروں برا آسمان، اسٹاری تاروں برا، اسکائی آسمان، has excited the imagination of poets and travelers، شاعروں اور مسافروں کے تصور کو ایکسائٹ کر چکا، ابھار چکا۔ پوئٹ شاعر، ٹریولرز مسافر، imagination تصور۔ اسٹاری اسکائی has excited the imagination of poets and travelers، اس کا تاروں برا آسمان شاعروں اور مسافروں کے تصور کو ابھار چکا ہے۔ It was in this land، اور اسی سرزمین پہ اس طرح ہوا that the رسول صلی اللہ علیہ وسلم was born، کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ was born، پیدائش ہو گئی، ولادت ہو گئی، جنم ہوا۔ in the city of مکہ، مکہ کے شہر میں، which is about 50 miles from the Red Sea، جو کہ بحر احمر سے 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ اسی سرزمین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر میں، جو کہ بحر احمر سے 50 میل کے فاصلے پہ ہے، ان کا جنم ہوا، پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی۔ اس پیراگراف کے ڈیفیکلٹ ورڈ دیکھیے، unparalleled، جس کی مثل نہ ہو، نظیر نہ ہو، بے مثال۔ ٹریکلیس، جس کا نشان نہ ہو، بے نشان۔ ڈیزرٹ کہتے ہیں صحرا کو، ریگستان کو۔ ڈیونز، ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں۔ ٹراپیکل سن ہے استوائی خطے کا سورج، یعنی تند اور تیز سورج۔ سٹاری ہے تاروں سے بھرا ہوا۔ امیجنیشن تصور ہے، تخیل ہے۔ ٹریولرز کہتے ہیں مسافروں کو۔ پیراگراف نمبر 2 پہ آ جائیے۔ The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people۔ The Arabs، اہل عرب، عرب کے رہنے والے، possessed، رکھتے تھے، اور ریمارکیبل میموری، ایک انتہائی شاندار یادداشت، and were an eloquent people، اور فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ عرب کے رہنے والے انتہائی نمایاں یادداشت کے حامل اور فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ eloquent، فصیح و بلیغ، فصاحت اور بلاغت سے بات کرنے والے۔ the eloquence، ان کی فصاحت و بلاغت، and memory، اور ان کی یادداشت، found expression، اس کا اظہار ہوا in their poetry، ان کی شاعری میں۔ ان کی فصاحت و بلاغت کا اور ان کی یادداشت کا ان کی شاعری میں اظہار ہوتا۔ با محاورہ ترجمہ آپ لکھیں گے پیپر میں۔ Every year a fair was held for political competitions at Ukaz۔ Every year، ہر سال، a fair، ایک میلہ، was held، منعقد ہوتا، for political competitions، شاعرانہ مقابلوں کے لیے، at Ukaz، اکاز کے مقام پر۔ ہر سال اکاز کے مقام پر شاعرانہ مقابلوں کے لیے ایک میلہ منعقد ہوتا۔ It is narrated، یہ بیان کیا جاتا ہے، that حماد said to Caliph ولید بن یزید، کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا۔ یہ روایت کی جاتی ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، I can recite to you، میں آپ کو سنا سکتا ہوں، for each letter of the alphabet، ہر حرف تہجی کے لیے 100 long poems، 100 طویل نظمیں، long poems، طویل نظمیں، without taking into account short pieces، چھوٹی نظموں کو گردانے بغیر، شمار میں لائے بغیر۔ And all of that was composed،
exclusively by poets before the promulgation of Islam. اور یہ ساری کی ساری نظمیں خاص طور پہ ان شاعروں نے ترتیب دیا، ان شاعروں نے تحریر کیا جو کہ اسلام کے آغاز سے پہلے تھے. حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہ میں آپ کو ہر حرف تہجی کے لیے 100 طویل نظمیں سنا سکتا ہوں اور ان میں چھوٹی نظمیں شامل نہیں ہیں، اور یہ سب کچھ اسلام کے آغاز سے پہلے کے شاعروں نے تحریر کیا. It is no small wonder، اس میں ذرا حیرانی نہیں، that اللہ Almighty کہ اللہ قادر مطلق نے چوزہ عربک لینگویج عربی زبان کو منتخب کیا for his final dispensation and preservation of his word، اپنی آخری وحی کے لیے، اپنے آخری کلام کے لیے اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے. اس میں ذرا حیرانی والی بات نہیں کہ اللہ قادر مطلق نے اپنی وحی اور اس کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا. پیراگراف نمبر 2 جو ہے اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز دیکھیں. ریمارکیبل کہتے ہیں نمایاں کو، غیر معمولی کو. ایلوکینٹ ہوتا ہے فصیح و بلیغ یعنی فصاحت و بلاغت سے بات کرنے والا. کمپٹیشن مقابلہ ہے، کنٹیسٹ ہے. ریسائٹ ہوتا ہے سنا دینا، پڑھنا، تلاوت کرنا. کمپوز ہے مرتب کرنا. اور ایکسکلوسیولی خاص طور پہ، صرف اور صرف خاص طور پہ. اور پرملگیشن آغاز ہے، اور ونڈر معجزہ ہے، عجوبہ ہے. اور ڈسپنسیشن اس کا معنی ترویج و اشاعت ہے. اور پریزرویشن ہے حفاظت، تحفظ. پریزرویشن حفاظت، تحفظ. نمبر 3 پیراگراف پہ آ جائیے. ان دا 5th and 6th century، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں مینکائنڈ انسانیت یعنی ہیومینٹی stood on the verge of chaos، افراتفری کے، گڑبڑ کے، ہلچل کے دھانے پہ، کنارے پہ کھڑی تھی. It seemed ایسے لگتا تھا that the civilization کے تہذیب which had taken 4000 years، جس نے 4000 سال لگا دیے تھے to grow، آگے بڑھنے میں، ترقی پانے میں، had started crumbling، اس نے کرمبل کرنا، مرجانا، چرمرانا شروع کر دیا تھا. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت افراتفری کے دہانے پہ کھڑی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ تہذیب جس نے آگے بڑھنے میں 4000 سال لگا دیے تھے اب اس نے مرجھانا شروع کر دیا تھا. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اور وقت کی اس نقطے کے اوپر، اللہ المائٹی اللہ قادر مطلق نے ریزہ رسول، ایک رسول کو مبعوث فرما دیا among themselves، ان کے بیچ میں to live the humanity، کہ جو انسانیت کو فائز کرے، بلند کرے، سرفراز کرے from ignorance، جہالت سے نکال کے into the light of faith، ایمان کی روشنی میں. تو وقت کے اس نقطے پر اللہ قادر مطلق نے ان کے بیچ میں ایک پیغمبر کو مبعوث فرما دیا جو انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی پہ فائز کرتا. ورڈ میننگ دیکھیے گا، ڈیفیکلٹ ورڈز اینڈ میننگز. 3rd پیراگراف کے ورڈز کہتے ہیں بیٹا دھانا، کیا دھانا یا کنارہ، کیاس ہے افراتفری، سویلائزیشن تہذیب ہے، کرمبل ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، مرجھا جانا، چرمرا جانا، ہیومینٹی انسانیت ہے، فیتھ کہتے ہیں ایمان، عقیدے اور یقین کو. نمبر 4 پیراگراف پہ آ جائیے گا. when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال تھی. he spent most of his time، تو اپنا زیادہ تر وقت گزارتے ان سالیٹیوڈ، تنہائی میں، اینڈ میڈیٹیشن، اور غور و فکر میں. میڈیٹیشن سوچ و بچار، غور و فکر. سالیٹیوڈ تنہائی، علیحدگی. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال تھی تو اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے. ان دا کیو آف ہیرا، ہیرا کے غار میں. he used to retire with food and water، وہ کھانا اور پانی لے کے چلے جاتے. and spend days and weeks، اور دن اور ہفتے گزارتے. in remembrance of اللہ المائٹی، اللہ قادر مطلق کی یاد میں. غار ہیرا میں اب کھانا اور پانی لے کے چلے جاتے اور دن اور ہفتے اللہ قادر مطلق کی یاد میں بسر کرتے. ڈیفیکلٹ ورڈز اور میننگ دیکھیے گا. سالیٹیوڈ ہے تنہائی، علیحدگی. میڈیٹیشن مراقبہ ہے، غور و فکر ہے، سوچ بچار ہے. ریٹائر خلوت گزین ہو جانا، تنہائی میں چلے جانا. ریمیمبرنس یاد، ریمیمبرنس یاد. نمبر 5 پیراگراف دیکھیے گا. دا پیریڈ awaiting had come to a close، دا پیریڈ awaiting انتظار کا دور had come to a close اختتام پذیر ہو چکا تھا. انتظار کا دور اختتام پذیر ہو چکا تھا. his heart was overflowing، اور آپ کا دل لبریز ہو رہا تھا with profound compassion for humanity، انسانیت کے لیے گہری ہمدردی کے ساتھ. آپ کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے معمور تھا. he had a pressing urge، آپ کے اندر شدید خواہش تھی to eradicate، کہ ختم کر دیں wrong beliefs، غلط عقائد کو، سوشل ایول، سماجی برائیوں کو،
क्रूवल्टी ظلم کو اینڈ انجسٹس اور ناانصافی کو. آپ کے اندر شدید خواہش تھی کہ آپ غلط عقائد کو، سماجی برائیوں کو، ظلم کو اور ناانصافی کو ختم کر دیں. The moment had arrived، وہ لمحہ آ پہنچا تھا. when he was to be bestowed with نبوت، جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا اور جب آپ کو نبوت سے مبعوث ہونا تھا وہ لمحہ آ گیا تھا. one day across when he was in the cave of Hira، جب آپ غار ہیرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام came، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. ایک دن جب آپ غار ہیرا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. and convey to him the following message of Allah Almighty، اور آپ کو اللہ قادر مطلق کا درج ذیل پیغام پہنچایا. اقرا باسم ربک الذی خلق، خلقنا الانسان من علق، اقرا بربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ قرآن پاک کی پہلی وحی کی پہلی 5 آیات ہیں. ریڈ ان دی نیم آف دی لارڈ، پڑھو اپنے رب کے نام سے. ہو کریٹڈ، جس نے تخلیق کیا. کریٹڈ مین فرام اے کلاڈ آف کنگیلڈ بلڈ، اور انسان کو منجمد خون سے تخلیق کیا. ریڈ پڑھو ایٹ دی لارڈ از موسٹ باؤنڈیفل، اور تمہارا رب بہت رحیم و کریم ہے. ہو ٹاٹ دا یوز آف دا پین، جس نے قلم کا استعمال سکھایا. ٹاٹ مین، انسان کو وہ سکھایا دیٹ وچ ہی نو ناٹ، جو کہ وہ جانتا نہیں تھا. قرآن پاک کی آیات ہیں. نمبر 5 پیراگراف کے ڈیفیکلٹ ورڈز دیکھیں. پیریڈ دور ہے، مدت ہے، عرصہ ہے، دورانیہ ہے. پروفونڈ گہرا ہے، گہری ہے، کامل ہے. کمپیشن ہمدردی ہے، دردمندی ہے. ایریڈیکیٹ جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، ختم کر دینا، کلا کما کرنا. بلیف عقیدہ ہے، یقین ہے. سوشل ایول کہتے ہیں سماجی برائی کو. کروولٹی ظلم ہے. انجسٹس ناانصافی ہے. کنوے کہتے ہیں پہنچانا، منتقل کرنا. اور باؤنڈیفل رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، فیاض ہے، سخی ہے. پیراگراف نمبر 6 دیکھیے گا. The revelation of the divine message، اور الوہی پیغام کی وحی which continued for the next 23 years، جو کہ اگلے 23 سال جاری رہی. had begun، شروع ہو گئی تھی، یعنی وحی کا آغاز ہو گیا تھا. and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تھے to proclaim the oneness of Allah، توحید، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید کا اعلان فرما دیں. and the unity of mankind، اور انسانیت کے اتحاد کا اعلان فرما دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی توحید اور انسانیت کی وحدت کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. His mission was to destroy the nexus of superstition، ignorance and disbelief. His mission was، آپ کا مشن تھا to destroy، کہ برباد کر دیں، تباہ کر دیں، ختم کر دیں. the nexus، گٹھ جوڑ کو، اب superstition، توہم پرستی کا، ignorance، جہالت کا، لا علمی کا، and disbelief، اور عدم یقین کا. آپ کا مشن یہ تھا کہ توہم پرستی، جہالت اور عدم یقین کے گٹھ جوڑ کو، تعلق کو ختم کر دیں. and set up a noble conception of life، اور انسانیت کا ایک اعلیٰ تصور قائم کریں. and lead mankind، اور انسانیت کی رہنمائی فرمائیں to the light of faith، ایمان کے نور کی جانب، and divine bliss، اور الوہی رحمت کی جانب. اور آپ قائم کرنا چاہتے تھے زندگی کا ایک اعلیٰ تصور اور انسانیت کو ایمان کے نور اور الوہی رحمتوں کی طرف رہنمائی کرنا چاہتے تھے. ڈیفیکلٹ ورڈز اور میننگ دیکھیے گا. ڈیوائن، الوہی، خداوند سے متعلقہ. کانٹینیو، جاری رکھنا. پروکلیم، دعویٰ کرنا. وننس، توحید، وحدانیت. یونٹی، اتحاد، وحدت. ڈسٹرائے، تباہ کرنا، برباد کرنا. نیکسس، بندھن، لگاؤ، گڑچوڑ. سپرسٹیشن، توہم پرستی، اوہام پرستی، توہم. کنسپشن، تصور. ڈیوائن بلیس، رضا الہی، الوہی نعمت. پیراگراف نمبر 7 دیکھیے. سنس دس بلیف واز threatening their dominance in the society، سنس چونکہ دس بلیف، یہ عقیدہ، واز threatening، دھمکا رہا تھا، خطرے کا باعث بن رہا تھا، their dominance، ان کے تسلط کے لیے، in the society، معاشرے میں. the pagans، تو کفار started، شروع ہو گئے to mount pressure، کہ دباؤ بڑھائیں اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام پہ، and his followers، اور آپ کے پیروکاروں. کیونکہ یہ عقیدہ سوسائٹی میں، معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرے کا باعث بن رہا تھا، تو عرب کے کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. They wanted them to renounce a cause، وہ چاہتے تھے کہ آپ اپنے مشن کو، اپنے مقصد کو، نسب العین کو ختم کر دیں، چھوڑ دیں، ترک کر دیں. and take to idol worshipping، اور دوبارہ سے بت پرستی میں لگ جائیں. عرب کے کافر چاہتے تھے کہ نبی پاک اور ان کے ساتھی اپنے مشن کو، نسب العین کو ختم کریں، ترک کر دیں اور دوبارہ سے بت پرستی کرنے لگ جائیں. On one occasion، ایک موقع پہ،
They sent a delegation. انہوں نے ایک وفد بھیجا to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے kind and caring uncle, انتہائی کیئر کرنے والے, احتیاط کرنے والے اور مہربان چچا ابو طالب کے پاس. ایک موقع پہ انہوں نے حضور کے بہت ہی کیئرنگ اور کائنڈ یعنی پیار کرنے والے اور احتیاط کرنے والے چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا. They told him to restrain the رسول صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah Almighty's message. انہوں نے آپ کو بتایا, یعنی ابو طالب کو بتایا اس وفد نے, کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کی تبلیغ کرنے سے روکیں, اور فیس انمیٹی یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. فیس سامنا کرنا, مقابلہ کرنا, انمیٹی دشمنی دیر ان کا. Finding himself in a dilemma, اپنے آپ کے الجھن میں پاتے ہوئے, he sent for his nephew, ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلایا, and explained to him the situation, اور انہیں صورتحال کی وضاحت کر دی. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاندار الفاظ کے ساتھ جواب دیا. My dear uncle, میرے پیارے چچا, if they put the sun in my right hand, اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں, and the moon in my left hand, left, اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں. میرے پیارے چچا, اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دیں, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah توحید, پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید کا اعلان کرنے سے باز نہ رہوں گا. I shall set up the true faith upon the earth, میں زمین کے اوپر صحیح عقیدے کو قائم کروں گا, اور perish in the attempt, یا پھر اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا. attempt کوشش ہے, perish ختم ہو جانا. ورڈس اینڈ میننگس ڈیفیکلٹ دیکھیں. ڈومیننس غلبہ ہے, تسلط ہے. پیگن کہتے ہیں کافر کو, ملحد کو, لادن کو. موڈ ہے بڑھنا بڑھانا. پریشر ہے دباؤ. رینونس دستبردار ہو جانا, چھوڑ دینا, ترک کر دینا. آئیڈل ورشپنگ بت پرستی ہے. اوکیزن موقع ہے. ڈیلیگیشن وفد ہے. اینمٹی دشمنی ہے. ڈائلما الجھن کی حالت ہے, گومگو کی حالت ہے, کشمکش کی حالت ہے. پیراگراف نمبر 8 دیکھیے گا. the رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل was so impressed with his nephew's firm determination. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پکے مصمم ارادے سے اتنے متاثر ہوئے that he replied, کہ ہم نے جواب دیا, son of a brother, میرے بھائی کے بیٹے, go thy way, اپنی راہ پہ چلتے جاؤ. none will dare touch thee, کوئی تمہیں چھونے کی جرات بھی نہ کرے گا. I shall never forsake thee, اور میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گا. اگر کوئی تمہیں چھونے کی جرات کرے گا تو میں کبھی اسے معاف نہ کروں گا. ان لائنوں کی ڈیفیکلٹیز دیکھیں. فرم کہتے ہیں مضبوط کو, مستحکم کو. ڈٹرمنیشن ہے پکا ارادہ, عزم ہے, عزم صمیم ہے. ٹچ چھونا ہوتا ہے, اور فارسیک ہے فراموش کر دینا, ترک کر دینا. پیراگراف نمبر 9 پہ آ جائیے. اینڈ the رسول صلی اللہ علیہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for him, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ چلتے گئے جو اللہ قادر مطلق نے آپ کے لیے منتخب کیا تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قادر مطلق کے منتخب کردہ راستے پہ چلتے گئے. imbued with the divine guidance and firm resolve, اور الوہی رہنمائی اور پکے ارادے کے ساتھ معمور تھے. imbued معمور تھے. the رسول صلی اللہ علیہ وسلم encountered all the challenges, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے چیلنجوں کا سامنا کیا with grace and dignity, وقار اور شان کے ساتھ. گریس وقار ہے, ڈگنیٹی شان. no time, تھوڑے ہی عرصے میں he elevated man, انہوں نے انسان کو سر بلند کر دیا to the highest possible level, ممکنہ طور پہ بلند ترین سطح پہ, in both spiritual and worldly domains, روحانی اور دنیاوی دونوں ہی شعبوں میں. اور تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں شعبوں میں ممکنہ طور پہ بلند مقام پہ فائز کر دیا. he was also a driving force behind the Arab conquest, اور آپ عربوں کی فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت تھے. ڈرائیونگ فورس متحرک قوت, behind پیچھے عرب کانکویسٹ عربوں کی فتوحات, which have created an everlasting impression on human history, کہ جنہوں نے انسانی تاریخ کے اوپر ایک ابدی تاثر چھوڑا ہے. نو ونڈر, اس پہ کوئی حیرانی نہیں. He is universally acknowledged, کہ آپ کو آفاقی طور پہ جانا جاتا ہے as a most influential figure in history, تاریخ میں انتہائی مؤثر شخصیت کے طور پہ. اس میں کوئی حیرانی نہیں کہ آپ کو تاریخ میں انتہائی مؤثر شخصیت کے طور پہ پہچانا جاتا ہے, جانا جاتا ہے. In the words of Michael Hart, a great historian, اور ایک عظیم مورخ مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں, مغربی مفکر ہے جس نے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پہ اسلام کے نظریے کے اور اس کے اخلاقی اور جو اعلیٰ اخلاقی اصول تھے ان کے ذمہ دار ہیں. In addition, مزید برآں, he played a key role, آپ نے بنیادی کردار ادا کیا in proselytizing
دا न्यू फेथ, नया ईमान, नया अकीदा कायम करने में, एंड इन एस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिस, और मजहबी अमाल को कायम करने में। इन फैक्ट दर हकीकत एज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द कॉन्क्वेस्ट, अरबों की फतूहात के पीछे मतहर्रक कुव्वत के तौर पे, ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, आपको तमाम अदवार के इंतहाई मौसर सियासी रहनुमा के तौर पे गिरदाना जा सकता है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द 7th सेंचुरी, और 7वीं सदी की अरबों की फतूहात हैव कंटिन्यूड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, उन्होंने एक अहम किरदार अदा करना जारी रखा है इन द ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में, डाउन टू द प्रेजेंट डे, आज के दिन तक। डिफिकल्ट वर्ड देखें, इम्ब्यू सरशार होना, मामूर होना, ग्रेस शान है, वकार है, आन है, स्पिरिचुअल रूहानी है, डोमेन मैदान अमल है, शोबा है, कॉन्क्वेस्ट फतूहात है, रिस्पांसिबल जिम्मेदार है, थियोलॉजी मजहबी अकायद है, इथिकल अखलाकी है, प्रिंसिपल रसूल है, रिलीजियस कहते हैं मजहबी को, रिलीजन से बना रिलीजियस मजहबी। पैराग्राफ नंबर 10 देखिएगा, सच अ थॉरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी, इंसान और मुआशरे की ऐसी मुकम्मल तब्दीली, थारो मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली, ओ सुदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक के ऊपर हजूर अलैहिस्सलाम के गहरे ईमान का नतीजा है। हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए आपकी मोहब्बत की वजह है, एंड टू द नोबेलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, और अपने किरदार का आलापन है, अरफापन। इंडीड दर हकीकत हिज लाइफ इज अ परफेक्ट मॉडल टू फॉलो, आपकी हयात मुबारका पैरवी करने के लिए कामल नमूना है, कामल उसवा है। He replied to a question about the life of the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बारे में एक सवाल के जवाब में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा said, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, His morals and characters, आपका अखलाक और आपका किरदार are an embodiment of the Holy Quran, कुरान पाक का पैकर है, जिंदा जावेद मुजस्समा है। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवर ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत की इस नजात दहिंदा के बारे में हतमी बात इन द होली कुरानीज, कुरान पाक में इस तरह से मौजूद है, या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मनीरा, ओ नबी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, श्योरली यकीनन वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस, हमने आपको गवाह बना के, शाहिद बना के भेजा है, एंड एज अ बैरियर ऑफ गुड न्यूज, और बशीर बनाकर, मुबश्शिर बना के यानी खुशखबरी देने वाले के तौर पे भेजा है, एंड एज अ वार्नर, और नजीर बना के खबरदार करने वाले के तौर पे भेजा है, एंड एज अ वन इनवाइटिंग टू अल्लाह, और दाई अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ दावत देने वाले के तौर पे बना के भेजा है, बाय परमिशन, अल्लाह के इज़्न से जो दावत देता है, एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, और सराजन मनीर बनाकर, रोशन चिराग बनाकर भेजा है। डिफिकल्ट वर्ड्स और मीनिंग देखिएगा, थारो है मुकम्मल, ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली को कहते हैं, नोबिलिटी शराफत है, आलापन है, करैक्टर किरदार है, परफेक्ट कामल या मुकम्मल है, एम्बॉडीमेंट नमूना है, जिंदा जावेद मिसाल है, शोली यकीनी तौर पे, विटनेस गवाह शाहद शहादत देने वाला, वार्नर डराने वाला, मतनबे करने वाला, खबरदार करने वाला, परमिशन इजाजत, परमिशन इजाजत। आज हमने पहला यूनिट पढ़ा है सेवर ऑफ मैनकाइंड, इसमें रीडिंग की, टेक्स्ट की, फिर उसका तर्जुमा उर्दू में किया, और डिफिकल्ट वर्ड्स के अल्फाज देखे हमने, मानी देखे हमने, और जो होमवर्क के साथ असाइन कर रहा हूँ आपको, अपने तौर पे ट्राई कीजिएगा। एक तो इसका तर्जुमा आप तैयार करेंगे, और डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उनकी मीनिंग और स्पेलिंग याद करेंगे, और जो आपकी कंपोजिशन में इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं वो पहले 10 तैयार करेंगे, और 2 एक्सरसाइज आपने करनी है, सादा तर्जुमा है उर्दू से इंग्लिश में करने के लिए, और एक लेटर भी तैयार करना है, लेटर टू मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, ये भी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पे मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।